اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین اما بعد. نہج البلاغہ اور زندگی کے اصول کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو جاری تھا. گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں پہ حاوی ہے اور یہ کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہیں، کسی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں، کسی ایک مخصوص ایریے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو پہ اس دین اسلام کے اصولوں کا اجرا ہوتا ہے. بڑا خوب کسی ہمارے بزرگ مفسرین قرآن میں سے آج ایک جملہ دیکھ رہا تھا، وہ آیت ہے تفقہ فی الدین کے حوالے سے. تو ترجمے میں انہوں نے بڑا خوب حاشیہ لکھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ الگ علوم ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ دین اور دنیا کے علوم کو تقسیم کر کے ایک بہت بڑا گیپ بنا دیا گیا ہے. لوگوں میں جو ہے وہ دوریاں پیدا کر دی گئی. یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار، دیندار اور دنیا دار. حقیقت میں دیندار وہی ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے، اور حقیقی دنیا دار وہی ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے. اور یہی ہمارا اس میں موضوع ہے. تو انہوں نے لکھا کہ چونکہ دین اسلام کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، لہذا ہر وہ علم جو انسانیت کی بہتری کے لیے ہو وہ علم دین کا حصہ ہوگا، وہ علم دین ہوگا. نہ یہ ہے کہ مثلا مجھے حدیث پر یاد ہے کہ ہمارے ہاں العلم علمان، علم الدین و علم الابدان. علم کی دو قسمیں ہیں، علم دین اور علم ابدان، دونوں جو ہیں وہ علم ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے دو مل کے یہ علم بنتے ہیں. بدن کا علم جس کو ہم میڈیکل کہتے ہیں، اور دین کا علم، یہ حقیقت میں دونوں حصے الگ ہیں لیکن آخر میں ایک ہی علم ہے. تو دین اسلام کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے. اور ایک چیز جو یہاں ضروری سمجھتا ہوں، اور گزشتہ سیشن کے بعد چند سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں ان کی گفتگو کسی کی پڑھنے اور کسی کی سننے کے ضمن میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گزشتہ دنوں کسی اخبار والے نے یا کسی نیوز والے نے، بلکہ ہاں یہ BBC اردو نے بڑا ایک مفصل مضمون لکھا ہوا تھا کیلولا پہ، یعنی دن کے وقت سونے کے فوائد. اب اس نے جو اپنی تحقیقات پیش کی، جناب فلاں ڈاکٹر نے اتنے ریسرچ کی اور فلاں ڈاکٹر نے اتنے خرچ سے اتنے پروجیکٹس کیے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس نے یہ کیا ہے کہ آپ کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک سو اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے. مثلا اس نے مثال دی ہے کہ اگر آپ 10 منٹ بھی سو لیتے ہیں دن کو کھانے کے بعد یا اس وقت پہ، تو یہ ایسا ہے، مثال اس نے دی کہ جیسے آپ کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کر لیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے پہلے والی سیٹ کر لیتا ہے، اور پھر ایک نئے سرے سے اگر اس کی سپیڈ بھی سلو تھی تو وہ سپیڈ اس کی. تو اس مضمون کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو 1400 سال بعد بڑی تحقیقیں کی ہیں اور بڑی اچھی تحقیق ہے، لیکن یہ تحقیق جو ہے وہ پیغمبر اکرم نے تحقیق تو نہیں کی، لیکن بیان فرمایا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ کیلولا کیجئے. اب یہ 1400 سال پہلے کی بات جو ہے وہ یہ کس نے یہ پیغمبر اکرم کو ساری چیزیں بتلائیں، وہ ہے جس نے انسان کو انسان بنایا. لہذا ہم جب زندگی کی بات کرتے ہیں کہ زندگی کے اصول جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس شاید یہ چیزیں تو چونکہ دیندار لوگوں کی زبانوں پہ ہیں اور
لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے میں نے ایک مثال سے واضح کیا، بہت ساری مثالیں جو ہیں اس میں. ابھی مثلا کسی ایک سائیکالوجی کے ڈاکٹر سے کہ بات سن رہا تھا، اپنا مسلمان ڈاکٹر، بڑا اچھا اس کا مجھے یہ پروگرام لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ جو یہ منہ ہاتھ دھونے کا ہے، اب اس بیماری نے وہ کتنا بتلا دیا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو صاف رکھیں گے تو اور اس بیماری سے کتنے محفوظ رہیں گے. اب اگر دین اسلام کو دیکھیے تو صدیوں پہلے جو وہ 5 ٹائم وضو کے حوالے سے یہ چیزیں بتلا دی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بتلانے والا وہ ہے جس کا علم زمانوں کے ساتھ محدود نہیں ہے، اور اسی کو ہم لیں گے کہ جب علم اس کا زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے تو جو کتاب علم اس نے بنائی ہے وہ کتاب علم بھی کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن مجید. اسی طریقے پھر اس کے جو نمائندے ہیں نہج البلاغہ کو میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ تفسیر قرآن کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور یہ تفسیر قرآن ہے. تو یہ تفسیر قرآن بھی اسی قانون کی ہے جو قانون ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس پہ بہرحال بہت ساری گفتگو غیر مسلم اسکالرز نے بھی کی ہے، جیسے جارج جرداق نے خط نمبر 53 پہ یہ کہا ہے کہ بڑی تعریف اس نے جارج جرداق کا ایک آخر میں اس نے ایک نہج البلاغہ کے متعلق ایک لکھا تھا. اس کی کتاب جو مشہور ہے جارج جرداق کی اور اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور کئی دفعہ شائع ہوئی ہے، وہ اس کی کتاب ہے صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز. یہ جارج جرداق نے 28 سال کی عمر میں لکھی تھی اور اس نے پھر میرے خیال میں 82 یا 83 ایئرز جو ہیں وہ عمر پائی ہے. یہ 2013 میں اس کی رحلت ہوتی ہے جارج جرداق کی، اور 28 سال کی عمر میں جب اس نے یہ کتاب لکھی تو اس نے یہ کتاب آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی کو اس وقت بھجوائی تھی. تو میں پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں، آیت اللہ بروجردی نے آیت اللہ العظمیٰ آغا صافی گلپیگانی، یہ میں نے آغا صافی گلپیگانی کے حالات میں وہ پڑھا ہے. آغا صافی گلپیگانی کو آغا نے کہا کہ یہ کتاب پڑھیے اور اس کو دیکھیے کہ یہ کیسی ہے. تو پھر آغا بروجردی نے اس زمانے میں اس کو جارج جرداق کو انعام دیا تھا. بہرحال زندگی کے آخری حصے میں اس نے نہج البلاغہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، روائے نہج البلاغہ. اب اس میں بہرحال انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہے اور بڑی اچھی چیزیں اس نے جمع کی ہیں. روائے نہج البلاغہ، پھر جناب امین علیہ السلام کے کچھ فرامین اس نے نہج البلاغہ سے ہٹ کے بھی لکھے ہیں. خلاصہ جب وہ خط 53 پہ آتا ہے مالک اشتر کے متعلق تو وہ کہتا ہے کہ زمانے کے سارے عقل مند جمع ہو کے اگر قانون بنائیں، اور جیسے اقوام متحدہ کا خصوصیت کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ جیسے اقوام متحدہ کا قانون بنا ہے، انسان خود حیران رہتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اکیلے بندے نے کیسے یہ لکھا. اب اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ اس خط 53 کے منکر ہو گئے. جب انسان سے برداشت نہ ہو تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو وہ اتنی باریکی سے اور اتنی تفصیل سے جو ایک شخصیت یہ چیزیں لکھ لے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جناب امین علیہ السلام چونکہ بطور مفسر قرآن تو ان کے فرامین بھی زندگی کے تمام پہلوؤں کو حاوی ہیں. بات زیادہ پھیل نہ جائے، ہم نے گزشتہ سیشن میں جس خط کو خطبے کو پیش کیا تھا وہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 207 تھا. خطبہ نمبر 207 جو جناب امین علیہ السلام نے، اور گفتگو ہماری اس موضوع پہ تھی کہ زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت سارے شاندار محلات بنا لیں اور بہت سارے دولت ہم اکٹھی کر لیں اور بہت سارے ہمارے یہ مادی چیزیں ہوں تو یہ بڑی دنیا ہے. دنیا آج اسی کو سمجھتی ہے کہ ہم دوسرے کو مار دیں، دوسرے کو برباد کر دیں، دوسرے کو شکست دے دیں تو یہ فتح ہوتی ہے. حقیقت میں فتح جب انسان کی فتح ہوتی ہے تو انسان کی فتح انسانیت میں ہے، اور انسانیت کی فتح جو ہے وہ اگر آپ اس پہلو کو دیکھیں سورہ عصر کے جملات کو، والعصر ان الانسان لفی خسر،
اب اس میں اگر خلاصہ کیا جائے 2 جملوں میں سورہ عصر کا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر کچھ ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے جس سے انسانیت بڑھ رہی ہے تو وہ فائدے میں ہے، اور اگر کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہے جس سے انسانیت بگڑ رہی ہے تو وہی اس کا خسارہ ہے۔ اب انسان کے بگڑنے اور انسان کے بننے کا معیار جو ہے وہ ہے فتح اور شکست، گھاٹا اور فائدہ۔ تو بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک ہی خطبے میں اپنے علم کا کمال دکھایا۔ ایک طرف جو ہے وہ جو دنیا جس عمل سے ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ دنیا کا طلبگار ہے، تو اس کو جناب امیر علیہ السلام نے رد کیا، اور اسی جگہ پہ اسی شخص کے بھائی کے جب بات آئی کہ اس نے دنیا کو ترک کیا ہے تو اس کی بھی مذمت کی۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کے کلام کا کمال یہی ہے، اور یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں جو ہے وہ خط ہوگا کیا خطبہ 207، کہ یہاں شاید انگلش ٹرانسلیشن میں جو ہے وہ 209 ہو۔ تو جناب امیر علیہ السلام جاتے ہیں بصرہ میں علا بن زیاد حارثی کے گھر، اور وہ گھر انہوں نے دیکھا کہ کھلا گھر ہے۔ جناب امام علیہ السلام نے کچھ تنبیہ کی کہ یہ کیا ہے، اور یعنی اظہار ناراضگی کیا، اور یہ جملے بھی فرمایا کہ یہاں کے گھر سے زیادہ وہاں کے وسیع گھر کے محتاج تھے۔ اور ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ دین اسلام میں جو ہے وہ بڑا گھر ہونا ایک سعادت حساب ہوتی ہے، کوئی اس کو غلط نہیں شمار کیا جاتا، لیکن مقصد جناب امیر علیہ السلام نے پھر اللہ کو بتلایا کہ اگر اسی گھر سے آخرت کا بڑا گھر خریدنا چاہتے ہو، یہ مین جملہ جو میں وہاں عرض کر چکا ہوں کہ اسی گھر سے، اسی وسیع گھر سے آخرت کا وسیع گھر خرید سکتے ہو۔ اب یہ سودا اور یہ تجارت علی ہی بتلا سکتے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑے گھر کی وہاں ضرورت تھی، پھر فرماتے ہیں اسی گھر سے وہاں گھر خرید سکتے ہو۔ اب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، وہ ہر پرانے افراد جہاں وہ سالانہ بیس پہ جاتے تھے حج پہ، اور ائمہ بھی حج پہ جاتے تھے، اور پھر وہ حج سے پیغمبر اکرم کی زیارت کے لیے تو وہ ہر سال جاتا تھا، اور پیسہ وغیرہ اس کے پاس تھا۔ امام کو عرض کرتا ہے کہ مولا اگر آپ کسی کو کہہ کے میرے لیے ایک گھر خرید لیں مدینہ میں، تو ہمیں ہر سال آنا تو ہوتا ہے، آپ کو زحمت نہیں دیتا کہ رہتا امام کے اس پہ تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ کوئی محلہ، کوئی کہا جہاں آپ کو اچھا لگے وہ گھر میرے لیے خرید لینا۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، اگلے سال آؤ گے تو ہم اس دیر تک آپ کے لیے گھر خرید لیں گے۔ اب امام واپس آئے تو امام نے کئی اس پیسے کو خرچ کر کے کئی غریبوں کو گھر خرید دیے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ امام نے آپ کا گھر خریدا ہے، محلہ جو ہے وہ فلاں ہے، جنت کا محلہ ہے، ہمسایہ آپ کا پیغمبر اکرم ہے دوسرے پہلو میں آپ کا، تو آپ کو پسند ہے تو آپ دستخط کر دیجئے، نہیں تو پھر سودا جو ہے وہ اس میں۔ تو ظاہر امام فرما رہے تھے، اور پھر امام نے آخر میں اس کو یہی کہا تھا، سارے اس گھر کی حدود اربع بتلا کے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ کس محلے میں ہے، آپ کے ہمسائے کون ہیں، اور پھر جب وہ راضی ہو چکا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ وہ گھر پسند ہے جو آپ نے ہمارے لیے پسند کیا، اب امام فرماتے ہیں اگلے سال آپ کو اسی گھر میں جانا ہوگا، اور پھر اس کا وہی آخری حج تھا اور دنیا سے وہ چلا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اسی دنیا کے گھر سے وہاں کے گھر خریدے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بہرحال عرض ہو چکی ہے۔ اللہ کو امام نے یہ کہا، اگلا ایسا جو ہے سید رضی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی بات کو جو ہے وہ، یہ خیر لفظ میرے ہیں، لفظ جو سید رضی نے اللہ کے لکھے ہیں وہ ہے کہ اشکو الیک اخی عاصم بن زیاد، اولا میں اپنے بھائی کا شکوہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا ہوا اس کو؟ قال لبس الاباءۃ وتخلی عن الدنیا، ابا پہن لی ہے اس نے، مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا کہ اس نے بالوں کی چادر اوڑھ لی ہے، اور وتخلی عن الدنیا، اور دنیا سے بالکل بے لگاؤ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ قال علی بھی، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاء قال، اب یہاں تک بات ہماری گزشتہ سیشن میں ہو چکی، یہاں امام نے پھر علا کے بھائی کو مخاطب ہو کے فرمایا یا ادی نفسے، اے اپنی جان کے دشمن۔ یہ عجیب ہے،
یعنی ظاہری طور پر تو جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کی کو تعریف کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے، اس لیے نہج البلاغہ پہ ایک جو اعتراض ہوتا ہے، اور اس خلوصی نے جو عراقی ایک ڈاکٹر تھا یہاں لندن میں، جس نے 1950 میں نہج البلاغہ پہ 8 اعتراضات کیے تھے، اس کا ایک اعتراض یہ تھا، اور یہ پرانی باتیں ہیں، وہ ان کو نئے لفظوں میں لے آ کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان باتوں سے نہج البلاغہ اور مقام جناب امیر کو نیچے لے آئیں گے۔ اس نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جناب امیر علیہ السلام تو دنیا سے متنفر کرتے ہیں۔ اب یہ اعتراض جو ہے وہ نہج البلاغہ پہ، اور اگر عام بندہ پڑھے تو وہ یہی پڑھے گا کہ جناب امیر علیہ السلام تو دنیا کی مذمت ہی کرتے رہتے ہیں، اور جس انداز میں امیر علیہ السلام مذمت کرتے ہیں ایسے انداز میں کوئی نہیں کر سکتا۔ غری غیری، جا میرے غیر کو دھوکہ دے، طلق تو کہ ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اب اسی دنیا کو چھوڑ کے اگر جناب علا کا بھائی جو ہے وہ، اس کا نام عاصم لکھا ہے، کہ اگر عاصم چھوڑ دیتا ہے تو پھر جناب امیر علیہ السلام اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ اب اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا اور وہ دنیا، یہ دونوں آپس میں کس طریقے پہ جڑی ہوئی ہیں۔ اب یا ادی نفسے، اے اپنی جان کے دشمن، لقد استحام بک الخبیث، شیطان خبیث نے تمہیں بھٹکا دیا ہے۔ اب اس کے لیے جملہ، اما رحمت اہلک وولدک، کیا تم اپنے اولاد پر اور اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتے؟ اطر اللہ احل لک الطیبات وہو یکرہ ان تأخذها، اللہ نے تیرے لیے بعض چیزیں پاک بنائی ہیں، تو کیا ان چیزوں کو جن کو اللہ نے پاک بنایا ہے تو چاہتا ہے کہ تو ان کو ناپسند کرے، یا اللہ نے تیرے لیے ان کو ناپسند کیا ہے؟ ایک طرف اس نے پاک بنائی ہیں، ایک طرف وہ ناپسند کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تیرے لیے پاک بنائی ہوں اور پھر ان کا استعمال تیرے لیے مکروہ قرار دیا ہو اور ناگوار اس کو گزرے کہ تو ان کو استعمال کرے۔ ان تحون علی اللہ من ذالک، تو یہ گویا گری ہوئی بات ہے کہ تو یہ سمجھے کہ اللہ تیرے لیے وہ چیزیں حلال بھی قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں استعمال نہ کرو۔ اب یہاں پہلو جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ ایک طرف ایک بھائی کو کچھ کہا، دوسرے بھائی کو کچھ کہا، اب ہم اس کو جمع کیسے کریں گے؟ اس کے جمع کے لیے وہی ہے علی علیہ السلام کا یہ ایک بہت مہم اصول زندگی ہے، موضوع ہمارا وہ نہیں ہے اور انشاءاللہ کبھی اس کو لیں گے، وہ ہے اعتدال، یعنی ہر چیز کا درمیانی راہ، یہ اصول زندگی میں سے بہترین اصل ہے۔ اسی کو آپ قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اتنا تنگ بھی نہیں کرو کہ آپ جو ہے وہ بخیل کہلانے لگیں، اور نہ اتنا کھلا رکھو کہ آپ کا سارا کچھ خرچ ہو جائے اور ایک دفعہ آپ کے پاس استعمال کے لیے کچھ نہ رہے۔ یعنی خرچ کرنے میں بھی پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ بین بین آپ رہیں۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام کا، اور کئی دفعہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا ہے کہ بین بین رہیں، کام جو ہے وہ درمیانہ ہی ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ دو قصے آ گئے ایک ہی خط میں، ایک ہی خطبے میں، سید رضی نے ان کو بیان کر دیا، ایک بھائی کا کچھ حال، دوسرے بھائی کا کچھ حال۔ اب یہاں عاصم ابن زیاد نے ایک جملہ کہا جناب امیر علیہ السلام کو، اور وہ خود ایک اور درس ہے ہمارے لیے۔ اب وہ جملہ کیا کہا جناب امیر علیہ السلام کو؟ اس نے قال یا امیر المومنین ھذا انت فی خشونۃ ملبسک و جشوبۃ معقلک، مجھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ کا پہناوا بھی تو ایسا ہی ہے اور کھانا بھی تو ایسا ہی ہے۔ ھذا انت فی خشوبۃ ملبسک، خشوب یعنی سخت قسم کا جو ہے وہ موٹا آپ کا لباس ہے، وہ جشوبۃ معقلک، اور کھانا بھی تو روکھا سوکھا ہوتا ہے۔ اب یہاں اس نے اپنے دلیل پیش کرنے کے لیے کہ ہم اگر ایسے کر رہے ہیں تو آپ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک منظر جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا کہ آپ کا لباس کیسا ہوتا ہے اور آپ کا کھانا کیسا ہوتا ہے۔ لباس کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے بصرے کے گورنر، نہ کھانے کے لیے بلکہ دونوں کے لیے،
کھانے اور لباس دونوں کا فرمایا کہ خط نمبر 45 میں جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی اس بھری دنیا سے 2 چادروں پہ اور 2 روٹیوں پہ گزارا کیا ہے. یہ خط 45 میں. لیکن مجھے بہت پسند ہے اور وہ منظر جب جناب امین علیہ السلام کا کھڑے حالت میں آخری خطبہ جس کو نوف بکالی نے پیش کیا ہے، وہاں نوف بکالی کہتے ہیں کہ پیوند بھرا لباس تھا اور تلوار کا جو نیام تھا وہ بھی کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا، اور علی کے پاؤں میں جو جوتے تھے وہ بھی کھجور کے پتے تھے. یعنی یہ وہ حکمران کا لباس ہے جس حکمران کے اس کے بعد زندگی کے کل 10 دن یا 12 دن رہے، یعنی 4.5 سالہ حکومت کے آخری ایام میں یہ ہے علی کا لباس. اب یہی اسی طرف گویا عاصم ابن زیاد نے کہ آپ کا لباس بھی تو ایسا ہے اور آپ کا کھانا بھی تو ایسا ہے. اب یہاں ایک جملہ جناب امین علیہ السلام کا اس خطبہ 207 کے آخر میں ہے، جو ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ایک، اور خواہاں میں سے بعض جناب امین علیہ السلام سے پہلے گزرے یا بعد میں آئے اور آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جملہ جناب امین علیہ السلام کا ان کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اور حق بنتا ہے جور جورداک عیسائی کا کہ وہ یہ کہے کہ قتل علی لشدت عدالت، علی کو قتل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ علی کی عدالت لوگوں کو سخت لگتی تھی، علی کی عدالت نے علی کو قتل کرایا ہے. اب یہاں جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں قال ویحک عاصم، تجھ پر حیف ہے، انی لست کا انتا، میں اور آپ ایک تو نہیں ہیں، میں اور آپ ایک تو نہیں ہیں. ابھی میں اور آپ ایک تو نہیں ہیں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس دور میں بہت سارے افراد کہتے ہیں بہت کچھ خرچ کرنے کے بغیر ہم آپ جیسے تو نہیں ہیں، یعنی ہمارے پاس جو زیادہ ہے وہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے. لیکن جناب امین علیہ السلام نے یہ جملہ تو کہا آپ اور میں ایک جیسے تو نہیں ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ میرا یہ لباس ہو سکتا ہے پھٹا پرانا اور موٹا چھوٹا، لیکن آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس، خدا نے حق کے اماموں پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس اور نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں. یہ حکمرانی اور وہ حکمرانی جو دلوں پہ حکمرانی ہوتی ہے اس کا ایک اصول ہے کہ آپ اپنا معیار وہ رکھیں جو باقیوں سے برابر ہو، کم از کم اگر نیچے نہ ہو. کہ لا یتبیغ بالفقیر فقرہ، تاکہ مخلوق الحال اور فقیر اپنے فقر کی وجہ سے پریشان نہ ہو، پیچ و تاب نہ کھائے. اس لیے حکمران کا لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن عام افراد کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے جناب امین علیہ السلام کا وہ خط جس میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ دنیا کے 2 پہلو جناب امام نے بیان کیے ہیں. اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو کل نہ سمجھا جائے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں انسانیت کے احترام میں جو بہتر چیزیں ہیں ان کو انجام دیا جائے. یہ ایک جناب امین علیہ السلام نے گھر کے بارے میں اور پھر لباس کے بارے میں بھی وضاحت ہو گئی. اب ہم اگر اس دنیا میں انہی 2 چیزوں کو دیکھیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی زندگی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے کہ جناب امین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، وہ بین کا سلسلہ، درمیانہ سلسلہ. اب اس پہ ایک بڑا خوبصورت اور تفصیلی موضوع کیا اس میں حاشیہ لکھا ہے 3 صفحات کا، یہاں مفتی جعفر حسین مرحوم نے. باقی جو ہے یہ پڑھنے کا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کو الگ کر کے یہ شائع کرایا جائے تاکہ عام افراد، اور اس کو انہوں نے بحث پیش کی ہے صوفیزم کی. آج کل جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ صوفیاء کرام نے دین پھیلایا ہے. ابھی صوفی کی تعریف کیا ہے؟ 7 قسمیں مفتی جعفر حسین مرحوم نے بیان کیے ہیں کہ صوفی کا اصل مقصد کیا ہے.
اور یہ کون کون سے اس کے فرقے ہیں، لیکن آخر میں یعنی انہوں نے پہلے شروع یہ کیا ہے کہ رہبانیت اور ترک علائق کو زمانہ قدیم سے طہارت نفس و درستگی اعمال کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ لوگ زہد و استغراق میں زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، شہروں اور بستیوں سے نکل کھڑے ہوتے تھے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی غاروں میں سکونت اختیار کر کے بخیال خود اللہ سے لو لگائے پڑے رہتے۔ اگر کسی راہگیر یا آس پاس کی بستی والے نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، ورنہ جنگلی درختوں کے پھلوں اور چشموں کے پانی پر قناعت کر لیتے اور اس طرح زندگی کے لمحات گزارتے۔ اب یہاں سے مفتی حسین مرحوم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور وہ جو جملہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، مفتی صاحب فرماتے ہیں لیکن اسلام کا اعتدال پسندانہ مزاج اس خانقاہی زندگی سے سازگار نہیں ہے۔ وہ روحانی ترقی کے لیے دنیا کی نعمتوں اور سعادتوں سے ہاتھ اٹھا لینے کی تعلیم نہیں دیتا، اور نہ اس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب یہاں ایک مفتی حسین مرحوم نے خانقاہی زندگی کیا ہوتی ہے کہ سارا کچھ جیسے عاصم نے چھوڑ چھڑا کے جنگلوں میں جا کے اپنا زندگی بسر کرنا، اور اب یہ ظاہراً ہندوؤں میں بہت ہے، اور یہ رہبانیت بہت سارے دنیاوی علائق جو ہیں وہ ضروریات جو ہیں جیسے عیسائیت میں بھی چھوڑے رہتے ہیں۔ اب مثلا شادی نہیں کرنا، تو یہ ایک ایسی اس کا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں ایک شعر ظاہراً مجھے یاد نہیں کبھی پڑھا ہے یا نہیں، علامہ اقبال نے بہت خوب کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے، خانقاہیں وہی جو ہوتے ہیں نا پیروں کے جگہیں، اور وہ اس میں کسی نے کھانا دے دیا تو کھا لیا اور پھر اس میں، تو یہ خانقاہیں جیسے مفتی صاحب نے استعمال کیا ہے کہ اسلام کا اعتدال پسندانہ مزاج اس خانقاہی زندگی سے سازگار نہیں ہے۔ اور خانقاہیں جو ہیں وہ اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم پیروں کے گھر، اور جو افراد اپنے آپ کو دنیا سے بے تعلق ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان کے گھروں کو یا ان کی رہائش کو جو ہے وہ خانقاہ کہلاتے ہیں۔ پھر ان کے مرنے کے بعد بھی وہی سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کو خانقاہ۔ اب علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب امیر علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خانقاہوں میں بیٹھے رہیں، ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمارا کیا، ہم اپنی دنیا بچا رہے ہیں، اپنی آخرت بچا رہے ہیں، دنیا تو بچی یا نہ بچے، اپنی آخرت بچا رہے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، کہ یہ جو چھوٹی موٹی آپ بیٹھے ہو کہ ہم دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، یہ تو دنیا چھوڑ تو گئی ہے، لیکن یہ فقط آپ کو غم اور دلگیری ہی بتلاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، رہبانی ہے جسے یہ عیسائی کرتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، تو یہ تو لفظ استعمال کی اقبال نے، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ تو یہ یعنی اگر کوئی دنیا کو چھوڑ دے تو یہ امتیں گویا اس سے زندہ نہیں ہوتی، اس سے مر جاتی ہیں۔ بہرحال یہ علامہ اقبال کی شاعری اور اس سلسلہ خانقاہی اور سلسلہ صوفیت کو، اب اس میں اگر کبھی بحث ہوتی ہے کہ صوفیاء کرام، تو صوفیاء کرام حقیقت میں ان کی تعلیمات امیر المومنین سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ ان کو دیکھنا ہوگا کہ آیا صوفی ازم جو ہے وہ کس حد تک قابل تعریف ہے۔ اب یہاں ایک یہ خط ہے جہاں مکان کا تذکرہ ہوا، جناب امیر